یا حسین یا حسین والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند ترین صلوات علی محمد بھائی حضرت محترم سورہ مبارکہ توبہ جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اور موضوع ہے ہدایت اور دین حق، اس کی یہ ساتویں نشست ہے اور کل انشاءاللہ آخری نشست ہوگی اس موضوع کے حوالے سے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے۔ پروردگار عالم بار بار اس آیت مبارکہ میں یہ دعویٰ کروا رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہدایت اور دین حق کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہمارا یہ رسول اپنے اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو اس بات سے بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کل بات اس مقام پر رکی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، یہ انسان کسی اور دین کی تلاش میں ہے، یہ انسان کسی اور دین کی تلاش میں ہے، ولہ اسلم، حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ کل بات ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں کہنے لگا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول مبعوث کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول مبعوث کیا، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول تلاوت آیات کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اس بات پہ یاد رکھیے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی کہہ رہا ہے، جو آیت میں نے آپ کی خدمت کہا کہ اس میں بھی کہہ رہا ہے۔ یعنی تسبیح سے مراد کیا ہوا؟ تسبیح سے مراد یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ خالق بے عیب ہے۔ اس بات کو اور آسان کرنے کے لیے پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرمانے لگا، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، کہنے لگا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بها الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ طویل آیت ہے، ترجمہ توڑ کے ترجمہ تک بات آپ تک پہنچ جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ایک لفظ سمجھانا ہے، اس لیے میں طویل آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر کہنے لگا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ جو سمندروں کا سینہ چیر کر کشتیاں چل رہی ہیں، ان چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر کہنے لگا فاحیا بها الارض بعد موتها، یہ زمین مردہ تھی، جب ہم نے پانی برسایا تو یہ زمین زندہ ہو گئی۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طریقے سے بادلوں کو ہواؤں میں مسخر کر دیا، یہ چلتے ہیں تو خدا کے حکم سے اور رکتے ہیں تو خدا کے حکم سے۔
اور اب اس کے بعد جو آخری جملہ جہاں تک مجھے لگا تھا لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہم نے نشانی کس کے لیے رکھی ہے؟ عقل والوں کے لیے. تو اب اس بات کو یاد رکھیے گا، لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہم نے نشانی رکھی ہے، یہ ہماری آیات ہیں. یعنی آیت سے استدلال یہ ہوا، یہ بنا کہ سورج اللہ کی آیت ہے. آیت مانے نشانی. چاند اللہ کی آیت ہے، یہ درخت اللہ کی آیت ہے، یہ پھل پھول بیل بوٹے یہ پہاڑ یہ اللہ کی آیت ہے. اب صرف قرآن کے جملے آیت نہیں ہیں، غور کیجیے گا، قرآن کے آیت یا قرآن کے جملے آیت نہیں ہیں. ہر وہ چیز جو خدا کے وجود پر دلیل بن جائے اسے کہتے ہیں آیت. تھوڑا سا جو ہے وہ میری مدد فرمائیے کہ ہر وہ چیز جو وجود خدا پر دلیل بن جائے، یعنی جسے دیکھ کر خدا پہچانا جائے، جسے دیکھ کر خدا پہچانا جائے وہ ہے آیت. ٹھیک ہے نا؟ تو سورج اللہ کی آیت، چاند اللہ کی آیت، درخت اللہ کی آیت، سمندر اللہ کی آیت. لیکن سورج کو آپ نے اتنی مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا اور اتنی مرتبہ غروب ہوتے دیکھا کہ اب وہ سورج اللہ کی آیت نہیں رہا، وہ آپ کی عادت بن گیا. آیت اور عادت میں فرق ہے، غور کیجیے گا، غور طلب بات ہے. سورج کو اتنی مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، اتنی مرتبہ غروب ہوتے دیکھا کہ اب وہ سورج آیت نہیں رہا، وہ عادت بن گیا، آپ کے مزاج میں آ گیا. چاند کی روشنی سے آپ اتنا لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ چاند اب آیت نہیں رہا، یہ عادت بن گیا. یہ زمین جو اللہ کی آیت ہے، اس زمین پر آپ اٹھتے ہیں، اس زمین پر آپ بیٹھتے ہیں، اس زمین پر آپ چلتے ہیں. یہ زمین آیت نہیں رہی، یہ زمین عادت بن گئی. یہ زمین عادت بن گئی، آپ کے مزاج میں آ گئی. لیکن اگر سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے اور زمین کو جھٹکے آنے لگے تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو اپنی عادت بنایا، جب تو صحیح کہ ہم نے اسے واپس اپنی عادت بنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب غور طلب بات یہ ہے کہ طوفان جب پہلے زمانے میں آتا تھا وہ طوفان آیت ہے، لوگوں کے لیے نشانی تھا. مگر اب تو سیلاب اور طوفان ہر سال آ رہا ہے تو وہ لوگوں کے لیے آیت نہیں رہا، وہ آپ کی عادت بن گیا. اچھا بہت توجہ رکھیے گا، مکڑی جالا بنتی ہے، مکڑی کا جالا بننا عادت ہے. آپ مکڑی کے جالے کو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا کبوتر انڈے دیتا ہے تو کبوتروں کے انڈا دینا یہ عادت ہے، آپ روز دیکھ رہے ہیں انڈا دیتے ہوئے، یہ عادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھیے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آیت اور عادت میں فرق ہے. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، لیکن اگر وہی مکڑی غار کے دہانے پر جالا بن دے تو آیت بن جائے. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، لیکن اگر وہی مکڑی غار کے دہانے پر جالا بن دے تو عادت بن جائے، آیت بن جائے. کبوتروں کا انڈا دینا عادت ہے، لیکن اگر وہی کبوتر غار کے باہر انڈے دے دے تو آیت بن جائے. طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا عادت ہے، لیکن اگر وہی سیلاب قوم فرعون کو غرق کر دے تو آیت بن جائے. طوفان کا آنا عادت ہے، لیکن اگر وہی طوفان قوم موسیٰ پر، قوم نوح پر آ جائے تو آیت بن جائے. اب عام فہم بات، گھر آپ سب مجلس کے بعد اپنے اپنے گھر میں جائیں گے، تو گھر میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ دروازے سے. کامن سینس بات ہے کہ گھر میں ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں. تو اب اس بات کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جائیے گا کہ عام طریقے سے گھر میں دروازے سے داخل ہونا عادت ہے، لیکن اگر کسی کی ماں کو دیوار توڑ کر بلوایا جائے تو آیت ہے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میرا ساتھ دیجیے گا حضور. تو عام طریقے سے گھر میں دروازے کے ذریعے جانا عادت ہے، لیکن اگر کسی کی ماں کو دیوار توڑ کر بلوایا جائے تو
آئے بن جائے. ایک جملہ روایت کا حدیہ کروں گا, وہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی. سب نے لکھا کہ جب آپ کے مولا کا نور جناب فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں آیا, امین کائنات کا نور جناب بنت اسد کے بطن مطہر میں آیا, تو جناب بنت اسد کا طریقہ یہ تھا. کیا حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں گروہ بنی ہاشم کے ساتھ مکے کے باہر بیٹھا ہوا تھا, مکے کے باہر خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بنت اسد آئیں اور آنے کے بعد اپنا ایک ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھا, اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھا اور اپنا شکل مطہر خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمانے لگی, یہ جملہ ہے تاریخ میں جناب فاطمہ بنت اسد کا, فرمانے لگی مالک تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, مالک تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں, اور میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس نے تیرے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے, تیرے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, یعنی میں ابراہیم اور اسماعیل دونوں پر ایمان رکھتی ہوں. اور اس کے بعد یہ جملہ فرمانے لگی مالک میری اس مشکل کو حل کر دے, اور میں یہ دیکھتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ میرے بطن میں موجود یہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور مجھے مانوس کرتا ہے, یہ بطن میں میرے موجود بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور اس کی باتوں سے میں مانوس ہوتی ہوں. اور اس کے بعد کا جملہ فرمانے لگی مالک مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بطن میں موجود یہ بچہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے بھائی دشواری نہیں ہوئی تو ذرا سے نزدیک تشریف لے آؤ, آگے آ جاؤ, اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین سماعت پڑھی محمد والے. گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی, مگر یہ روایت میں حدیہ کر دوں آپ کے مولا کی شان میں ہے. تو جب یہ کہا نا جناب بنت اسد نے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بطن میں موجود بچہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی, بنت اسد اندر گئی اور دیوار واپس مل گئی. سب نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار واپس مل گئی. اب روایت کا جملہ ہے کہ 3 روز تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی, 3 روز تک خانہ کعبہ میں رہی, اور جب باہر آئی تو گود میں علی موجود ہے. اب ایک جملہ حدیہ کرنا ہے, گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی. علی گود میں موجود ہے, آپ کے مولا گود میں موجود ہے. عجیب بات یہ ہے کہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا, کسی تاریخ میں میرے ساتھ ہیں, کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جب اہلیہ اس کیفیت میں ہو اور وہ گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کو پریشانی ہوگی نا, کامن سینس ہے, شوہر کو پریشانی ہوگی. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ابو طالب پریشان ہوئے ہو, کسی تاریخ میں نہیں ملتا. تو اب جناب ابو طالب آئے اور بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی. جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی تو خطبہ کہا, 2 جملے خطبے کے, فرمانے لگی کہ اللہ نے مجھ سے پہلے بہت سی خواتین کو فضیلتیں دی, جس میں مریم ہے, سارہ ہے, سب شامل ہیں, لیکن جو فضیلت اللہ نے مجھے دی وہ مجھ سے پہلے کسی عورت کو نہیں ملی. فضیلت مجھ سے پہلے کسی عورت کو نہیں ملی. اور اس کے بعد کا جملہ ہے, فرمانے لگی کہ مریم جب درا کھلاتی تھی تو ان کے لیے خورمے کھلا کرتے تھے, ارے میرے لیے تو 3 دن تک جنت سے کھانا آتا تھا. میرے لیے تو 3 روز تک جنت سے کھانا آتا رہا. اب یہاں سے ایک جملہ بس حدیہ کرنا ہے. کیا فرمانی جناب بنت اسد کہ میرے لیے 3 روز تک جنت سے کھانا آتا رہا, ٹھیک ہے نا. اب جناب فاطمہ بنت اسد جانا جناب مریم تک ہے, ذہن میں محفوظ رکھیے گا, لیکن ایک جملہ تو حدیہ کر دوں, 3 روز تک جنت سے کھانا آتا رہا. اب فرماتی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ میں نے اپنے بیٹے کو لائی, رسول آئے, رسول کی گود میں علی آئے, اور سب نے لکھا کہ آپ کے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی, نہیں کھولی تھی آنکھیں. سب سے پہلا دیدار جو کیا وہ رسول اللہ کا کیا, اور یہ جملے فرمانے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو.
یہ وہ منزل تھی کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، یا علی کون سناؤ؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ فرمانے لگے علی قرآن سناؤ۔ اب سب نے لکھا یا سب نے لکھا کہ آپ کے مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی، سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ ختم ہو گئی میری بات، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ اب علی کچھ روز کے ہیں کچھ روز کے ہیں۔ ایک روز میں نے علی کو گہوارے میں لٹایا، بہت توجہ رکھیے گا، اس جملے کو سمجھیے گا، اس جملے کی طاقت کو سمجھیے گا۔ گہوارے میں لٹایا، فرماتی ہے کہ میں نے علی کو سفید پارچے میں کپڑے میں لپیٹا تھا۔ اب جب کچھ دیر بعد میں نے علی کو دیکھا تو کپڑا پھٹا ہوا تھا، علی کے ہاتھ سیدھے تھے، میرے بچے کے ہاتھ سیدھے تھے۔ فرمانے لگے کہ اب میں نے علی کو 2 کپڑوں میں لپیٹا ہے، اس طرح بچے کو لپیٹا جاتا ہے، ہاتھ کور کر کے 2 کپڑوں میں لپیٹا۔ کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیر بعد دیکھا تو میں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ پھر سیدھے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس جملے کو سمجھیے گا، کپڑا پھٹا ہوا تھا، پارچہ پھٹا ہوا تھا اور علی کے ہاتھ سیدھے تھے۔ اب فرماتی ہے کہ میں نے تیسری مرتبہ 6 کپڑوں میں اور ایک چمڑے میں لپیٹا، اور جب کچھ دیر بعد دیکھا تو چمڑا بھی پھٹا ہوا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور علی کے ہاتھ سیدھے تھے۔ میں پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے گہوارے سے آواز دی کہ اماں جان آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں ہاتھوں کے اشارے سے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، اماں جان آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں انگلی کے اشارے سے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا نا ہے، یہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی روایت ہے۔ کیا بھول گئے جناب ابو طالب کو ایک جملہ ادا کرنا ہے؟ جب آپ کے مولا کی ولادت ہوئی، ظاہری ولادت ہے، ظاہری ولادت، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نور تو آدم سے پہلے ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں عقیدہ ہے، علی کا نور تو آدم سے پہلے۔ جب ظاہری ولادت ہو گئی تو ایک مرتبہ ابو طالب علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا، غلام کو کہنے لگے کہ تھک تو نہیں رہے، میں یہ روایت سن لیا اور پھر میں مسائل پہ جاتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ حضرت ابو طالب نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اب لنگر تقسیم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، میرے بچے کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، خانہ خدا میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ابو طالب علیہ السلام نے علی کی پیدائش پر، ظاہری ولادت پر 300 اونٹ نہر کیے۔ کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ نہر کیے، اور اس دن کو یوم النہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں۔ یوم النہر 300 اونٹ نہر کیے، اور مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب ابو طالب کے گھر پر نفر ہے، ابو طالب کے گھر پر کھانا ہے۔ روایت کا جملہ ہے، بس اس جملے کو محسوس کیجئے گا کہ مکے والے ابو طالب علیہ السلام سے کھانا تیار کروایا اس خوشی میں کہ میرے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ مکے والے آئے ابو طالب کے گھر کھانا کھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے انہیں روک دیا، کہنے لگے کھانا ایسے نہیں ملے گا، پہلے چلو خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگوں کو لے کر آئے اور کہنے لگے پہلے اس کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرو پھر کھانا کھلاؤں گا۔ اس کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرو پھر کھانا کھلاؤں گا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے یہ کائنات کا پہلا کافر تھا جو پہلے خدا کے گھر کا طواف کرا رہا تھا پھر کھانا کھلا رہا تھا۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ گفتگو سے زیادہ طویل تو نہیں ہوگی، لیکن جناب بنت اسد کا کیا جملہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہے جناب فاطمہ بنت اسد۔ تاریخوں نے لکھا کہ مریم سلام اللہ علیہا کھجور کا درخت کھلاتی تو اس سے خرمے گرتے ہے نا،
ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے جناب مریم کی فضیلت میں مسائل تک آ جاؤں گا. جب جناب مریم کے بطن مطہر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نور آنے لگا ہے، اس سے پہلے فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرشتہ آیا، جبرائیل آیا جناب مریم کے پاس، تو جناب مریم نے جب جبرائیل کو دیکھا نا تو کہنے لگی کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. فرمانے لگے جبرائیل قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکریا. مریم مت گھبراؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے پیغام رسا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. لاہب لک غلاما زکریا، اور مریم میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا. کس سے فرما رہے؟ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. لاہب لک غلاما زکریا، مریم میں تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں گا. جناب مریم گھبرا گئی، کہنے لگی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا. فرمانے لگی کہ مجھے بچہ کہاں سے ہو جائے گا، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے جناب مریم اپنی طہارت کا اعلان کر رہی ہے. فرمانے لگی ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اکن بغیا، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے. جناب مریم اپنی طہارت کا اعلان کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل فرمانے لگے کس جملے تک لانا تھا. قال كذلك قال ربك وهو علي حي ولن نجعل آية للناس. مریم ایسا ہو کر رہے گا، اللہ یہ کر کے رہے گا اس لیے کہ تمہارے بچن سے بغداد کے بچے کو اللہ لوگوں کے لیے آیت بنا کر پیش کرے گا. اللہ لوگوں کے لیے آیت بنا کر پیش کرے گا. ختم ہو گئی میری بات. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نور جناب مریم کے بطن مطہر میں آیا تو ایک مرتبہ حکم خدا ہوا. جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، حکم خدا ہوا کہ مریم اخرجی من البیت، اس بیت سے باہر نکل جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بیت میرا عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. تو عیسیٰ کی ماں کو کہا کہ باہر جاؤ اور علی کی ماں کو کہا کہ اندر آؤ. میرے بھائی بات پوچھ رہی ہے، مشکل بات تو نہیں ہے، صحیح ہلا دو ہے، مشکل بات تو نہیں کرنا. اب ختم ہو گئی میری بات، ایک جملہ ہدیہ کر دوں. روایت میں ملتا ہے کہ جناب مریم تھک تو نہیں گئی، ایک جملہ ہدیہ کر دوں پھر مسائل پڑھنے. ایک جملہ، بس ایک جملہ. روایت میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جناب مریم کی گود میں آئی عیسیٰ علیہ السلام، اور اب جناب مریم چلی شہر ناصرہ سے. وہ یہودی جو تھے وہ چوراہے پر بیٹھے ہوئے تھے بوڑھے، انہوں نے جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن مریم، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، یہ تم بچہ کہاں سے لے آئی؟ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہودیوں نے کہا کہ تمہارا باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ یہودی تھے مگر یہ جانتے تھے کہ والدین کے کردار کا اثر اولاد پر براہ راست ہوتا ہے. اور اب جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب مریم کا ایمان سے کچھ نہیں کہا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا. سوال ہے کہ جناب مریم نے کچھ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا. اشارہ کرنے کا بھی عیسیٰ بولے نہیں ہے، لیکن جناب مریم نے اشارہ کیا. تو اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مریم کو یقین تھا کہ عیسیٰ بولیں گے. جناب مریم کو یقین تھا کہ عیسیٰ بولیں گے. بات کو اور آسان کر دوں، یعنی جناب مریم کے پاس علم غیب تھا کہ میں اشارہ کروں گی اور عیسیٰ بولیں گے. تو عجیب بات یہ ہے کہ ماننے پر آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لے، اور نہ ماننے پر آئے تو ہمارے نبی کو عالم الغیب نہ مانے.
یہ گیا اور جملہ ہے آخری جملہ کہ ایک مرتبہ عیسیٰ نے کہنا شروع کیا، کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھ پر خدا نے کتاب اتاری وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی، میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے، مجھے نبی بنایا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 3 دن کے عیسیٰ، کتنے دن کے؟ 3 دن کے، اور ایک دماغ اتنا حاضر کہ 3 دن کے عیسیٰ قیامت تک کے عیسائیوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ عیسائی مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے، عیسائی مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے۔ اس لیے جو پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے نکلا وہ یہ نکلا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ تو 3 دن کے عیسیٰ کا دماغ بچپنے میں اتنا حاضر ہو سکتا ہے، تو جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہو اسے ہلکے بخار میں ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بولا چلیے جواب محمد والے گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن یہی اعتراض دے کر تو عیسائی آئے تھے مباہلے میں، یہی اعتراض دے کر عیسائی مباہلے میں آئے تھے، کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان مسئلہ عیسیٰ آئے گا ہی، ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، ہم نے آدم کو بھی مٹی سے خلق کیا ہے، تو عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ وہ عیسائی نہیں مانے، وہ عیسائی نہیں مانے، جب نہیں مانے تو قرآن کی آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین۔ میرے محمد یہ عیسائی علم آ جانے کے بعد بھی اگر تمہاری بات نہ مانے تو ان سے کہو مباہلہ کریں، ان سے کہو کہ مباہلہ کریں۔ اور آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے مردوں کو لاؤ اور ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، اور ہم بیٹھ کر مباہلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک جملہ حجیہ کروں گا تو مسائل تک کا کرنا، گفتگو پورا مباہلہ بیان نہیں کرنا، ایک جملہ حجیہ کرنا ہے۔ وہ جب مباہلے کا میدان تیار ہوا، مباہلے کا میدان تیار ہوا تو ایک مرتبہ وہ جو عیسائی تھے نا، نجران کے عیسائی، ان کا جو بڑا پیشوا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو کہ محمد اکیلے آ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسے جملے کا نام تھا محمد اکیلے آ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا دیکھو اگر محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا ہے، ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، اور اگر محمد گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہیں کرنا۔ نبی گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہیں کرنا۔ تو اب وہ عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے نبی کو دیکھا، علی کو دیکھا، حسنین کو دیکھا، تو کہنے لگے انی ارا لوجوہن، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو چہرے، اگر یہ چہرے پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگ لیں تو پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں۔ یہ وہ منزل تھی کہ عیسائی ودرو کر گئے اور مباہلے میں پنجتن کے مقابلے پر نہیں آئے۔ تو میں کہنا یہی تو چاہ رہا ہوں کہ عیسائی عقل مند تھے، پنجتن کے مقابلے پر نہیں آئے۔ عیسائی عقل مند تھے، پنجتن کے مقابلے پر نہیں آئے اور لعنت سے بچ گئے۔ یزید مقابلے پر آ گیا، قیامت تک کے لیے لعنت ہی ہو گیا۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ آج 7 محرم ہے نا، آپ گریہ کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس گریہ کو ہمیں خالص رکھنا ہے، فقط حسین ابن علی سے اور کربلا والوں سے۔ یہ
آج کی تاریخ منسوب ہے شہزادہ قاسم ابن حسن سے، منسوب ہے نا، آپ تبرات برآمد کرتے ہیں۔ ایک روایت سن لیجیے، میں آپ سے اجازت دے دوں گا۔ جب آپ کے مولا حسن اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جناب قاسم کی عمر 2 یا 3 برس رہتا ہے مقبل میں۔ جناب ام فروا کو بلایا، حسن ابن علی نے آپ کے مولا نے خط لکھا، اس کو تعویذ کی صورت میں بنایا، اور بنانے کے بعد وہ قاسم کے بازو پر پہنا دیا، اور ماں سے کہنے لگے کہ ام فروا، کسی زمانے میں قاسم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قاسم کو اس پریشانی کا حل نہیں ملے گا، تو ام فرما قاسم سے کہنا کہ وہ اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لیں، اس پریشانی کا حل، مسئلے کا حل اس تعویذ میں لکھا ہوگا۔ حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یہ ہے ایسا 100 ہجری۔ صبح عاشور اصحاب گئے، انصار گئے، عوان گئے، اور اب اولاد ابو طالب کی باری آئی۔ ابو الفضل عباس کے فضل نگان گئے، مسلم ابن عقیل کے فضل نگان گئے، اور ابھی منزل آئی کہ قاسم حسین کے پاس آئی۔ کچھ یاد ہے یہ کون ہے قاسم ابن حسن کون ہے؟ شب عاشور سمجھو، حسین محضر نامہ شاہ کو بیان کر رہے تھے کہ کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا، کل فلاں شہید ہوگا۔ جب حسین تمام لوگوں کے نام لے رہے تھے تو یہ 13-14 برس کا قاسم بار بار گھٹنوں پر کھڑا ہو جاتا اور پوچھتا کہ چچا کیا اس محضر نامے میں میرا نام ہے؟ کیا اس محضر نامے میں میرا نام ہے؟ حسین جواب نہیں دیتے۔ اب ایک منزل آئی کہ جب سب کے نام لے لیے تو قاسم نے دوبارہ پوچھا کہ چچا آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ وہ منزل تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بیٹے قاسم تو اپنی بات کیا کرتا ہے؟ ارے اس محضر نامے میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ایسا قاسم، ایسے قاسم صبح عاشور آئے، کہنے لگے چچا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ کہا کہ چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ قاسم نے طریقہ بدلا، آئے اور آنے کے بعد حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے، کہنے لگے چچا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخری جملہ مسائل کا آخری جملہ، ایک مرتبہ دل میں گدراس ہے، آئے اور خیمے میں آ کے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے کہ ماں نے پوچھا، شہزادی ام فرما نے کہ بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ یہ وہ منزل تھی کہ قاسم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے اماں چاچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پردہ کیا، شہزادی ام فرما نے، اور قاسم کو لے کر خیمے سے باہر آئی، حسین کرسی پر تشریف فرما تھے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ کوئی بیوی خیمے سے باہر آ رہی ہے تو ایک مرتبہ آواز لگائی کہ بھیا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ رہی آئے کہا عباس نے مولا بیوہ حسن آ رہی ہے۔ حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے، اعتراف کیا، کہا بھابھی مسئلہ فرمانے لگی کہ حسین کچھ نہیں چاہیے، بس یہ بیوہ کا تحفہ قبول کرنا، یہ جملہ ہے۔ حسین نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قاسم کے ذہن میں تھا کہ میرے باپ نے مجھے ایک تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا کہ اس تعویذ میں تمہیں مسئلے کا حل ملے گا۔ اب قاسم آئے خیمے میں، وہ تعویذ کھولا تو تعویذ میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے حسن ابن علی کی جانب سے اپنے بیٹے قاسم ابن حسن کے لیے کہ بیٹا قاسم ایک زمانہ آئے گا کہ جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی تو بیٹا قاسم اپنی جان کو اپنے چچا کے اوپر قربان کر دے گا۔ اور جملہ معلوم ہے، وہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم تو میرا لال ہے، حسین فاطمہ
آخری جملہ مسائل کا آخری جملہ. ایک مرتبہ حسین نے قاسم آئے خط دکھایا, بھتیجے کو گلے سے لگایا, کافی دیر تک گریا کرتے رہے, اور اب وہ منزل آئی. 13-14 برس کے قاسم ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ تھا, اتنا چھوٹا لڑکا تھا کہ اس کی تلوار زمین پر خط دے رہی تھی. اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا, میدان میں آئے قاسم, حملہ کیا, فوجیں دور دور بھاگی. ایک مرتبہ پچھلے سال نے آواز دی کہ یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اسے گھیر کر مارو. راوی کہتا ہے جب فوجوں میں گھرے ہیں تو آواز دی, چچا میری مدد کو پہنچو, چچا میری مدد کو پہنچو. حسین دوڑے, عباس دوڑے, لیکن جب فوجوں میں بھگدڑ مچی ہے تو قاسم کا لاشا پامال ہو کر گیا. ہر ڈابوں پر اپنے چچا کو پکار. حسین منانا بہت ضروری ہے. حسینی شمع جلانا